أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 428 ہے. سورہ نساء کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 148 اور آیت نمبر 149. لفظی معنی دیکھیے، لا یحب پسند نہیں کرتا، اللہ اللہ، الجہرا اونچی آواز سے، بالسوء من القول برائی کی بات کرنے کو، الا مگر من جس پر ظلم کیا گیا ہو. وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ ہے، سمیعاً خوب سننے والا، علیماً خوب جاننے والا. ان اگر تبدو تم علانیہ کرو، خیرت کوئی بھلائی، او یا تخفوہ اسے خفیہ کرو، او یا تعفو تم معاف کر دو، عن سوء برائی کو، فإن اللہ پس بے شک اللہ ہے، کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، قدیراً بڑی قدرت والا. ترجمہ یوں ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی کسی کو علانیہ برا کہے مگر وہ جو مظلوم ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اگر تم لوگ بھلائی کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے. بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے. دوسری بات، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے. چوتھی بات، اگر کوئی نیک کام علانیہ کرو یا خفیہ طور پر کرو یا کسی کی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. کسی بھی بری بات کا پھیلانا اور اس بری بات کا لوگوں میں تذکرہ کرنا اور کسی بھی بری بات کو سارے لوگوں میں بولتے پھرنا، یہ ایسی گھناؤنی حرکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آفاقی کتاب قرآن مجید کی اس آیت میں اس عمل سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور یہ اعلان کیا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی علانیہ زبان پر لائی جائے. بری بات کو پھیلانے میں غیبت اور چغل خوری بھی شامل ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے اور اس کے کسی برے عمل کو کسی کے سامنے اس کے غائبانے میں بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھناؤنے عمل کو ہرگز پسند نہیں کرتے. اگر کوئی شخص کسی پر تہمت لگاتا ہے یا بہتان باندھتا ہے، یہ بھی جرم ہے. اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو
بالکل ہی پسند نہیں کرتے. لا یحب، پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. اگر کوئی شخص کسی کے عیبوں کو اچھالتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے اور یہ بھی بری بات کے پھیلانے میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی ناپسند فرماتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اس کا دل توڑتا ہے، دل شکنی کرتا ہے تو یہ بھی بری بات کو ظاہر کرنے کے مترادف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو بھی ناپسند فرماتے ہیں. رب ذوالجلال نے صاف اور واضح انداز میں اس حقیقت کو مجمل انداز میں بیان کر دیا اور روک لگا دی کہ کسی بھی بری بات کو پھیلانے سے گریز کیا جائے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کو ناپسند کرتے ہیں کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ جو بھی وہ ناپسند عمل کرے گا اس عمل کا کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہوگا. آج کل لوگ مجموع میں علل اعلان اس جرم کا اعتبار کرتے ہیں. سوشل میڈیا میں جس کے مختلف شعبے ہیں یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے برائی کہ چاہے وہ ٹویٹر ہو، انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، میسنجر ہو، یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، اب تو گروپ کی شکل میں منٹوں میں ہزاروں لوگوں تک کسی کے عیب کو اور برائی کے افشا کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس عمل کو پسند کرتے ہیں نہ اس عمل کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. تو گویا ان ساری حرکتوں میں ملوث ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں مبغوض بننے کے برابر ہے. کسی کی عیب جوئی کرنا، کسی کی دل آزاری کرنا یہ انتہائی بری بات ہے. ہاں الا من ظلم، یہ الا من ظلم کہہ کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اور حقیقت میں وہ ظلم ہے تو ایسی صورت میں مظلوم کو اختیار ہوگا کہ وہ ظالم کے ظلم کو متعلقہ افراد کے درمیان بیان کر دے تاکہ مظلوم کی حمایت بھی ہو اور ظالم کو تنبیہ بھی ہو. اگر کسی کی برائی کو بیان کرنے سے یکسر روک دیا جائے یہاں تک کہ مظلوم کو بھی ظالم کے ظلم والی بات بیان کرنے سے روک دیا جائے تو پھر تو ظالم کو اور زیادہ شے ملے گی اور وہ ظلم پر ظلم کرتا جائے گا. اس لیے مظلوم کو اختیار ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان صرف متعلقہ اشخاص میں بیان کر سکتا ہے. اور وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں مسلمانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دیا کہ تمہیں ہر لمحہ اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اور جو تم کہہ رہے ہو یا تم جو تمہاری زندگی میں جو اعمال سرزد ہو رہے ہیں، تمہارا کہا ہوا اور تمہارا کیا ہوا ہر عمل ہر قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو علم ہے. وہ سن رہا ہے جو تم کہہ رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی حقیقت کو سمجھنے کی اور لوگوں کے عیبوں کو اچھالنے سے ہم سب کو بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ، لا الہ